عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: من نجا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، اعلان سے آپ کو آگاہ کیا گیا ہوگا کہ 2 بجے یہاں حاضری ہوگی میری، کیونکہ اللہ کو منظور نہیں تھی. اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے، ہماری تقدیر اور ہمارا نظر کچھ اور تھا. اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا بندگی ہے. کوشش کے باوجود ہم نہیں پہنچ سکے، معذرت آپ لوگوں سے ہے، زحمت اٹھایا ہوگا آپ لوگوں نے. اور آج ہی بھی یہاں سے نکلوں تو لال گنج جانا مجھے زیادہ پڑ جاتا ہے. آج 3 دن کی مسلسل سفاری ہے، نیا ہے، 30واں سے چل گیا. یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس میں 2 باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی عالم دین، کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا مقرر بندہ آپ کو مل جائے، میسر آ جائے، تو اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے، اس سے کچھ سبق لینا چاہیے، اس سے گزارش کرنا چاہیے بات و نصیحت و تدقیق کے لیے. جیسا کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں راستے میں تھا، اللہ کے نبی کا گزر ہو رہا تھا، میں نے سلام کیا، آقا رک گئے. میں نے آقا سے عرض کیا: من نجا؟ حضرت نجات کے اسباب کیا ہیں؟ وہ تو نماز پڑھتے تھے، وہ ظاہر بات و ارکان اسلام ہے، اس کی پابندی تھی ان کے ہاں، لیکن یہ لوگ اپنی آخرت کی فکر نہیں تھی. اس لیے ہم جو کچھ نسخے معلوم کرتے ہیں وہ دنیا کی کامیابی، دنیا کی ترقی، اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے اگر کسی عالم کے پاس جاتا ہے کوئی تعلیم دے کے کاروبار ہو جائے، یہ تو ہم کرتے ہیں. دعا کر دیجیے ہمارا کاروبار ہو جائے. اپنے لیے یہ ہمارے لیے دعا بنائے، ایک اچھے انسان ہم بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں. اللہ کی محبوبیت، اللہ کی مقبولیت کیسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اور اللہ کے یہاں ہماری حیثیت اور ہمارا اعتبار کیسے بنے گا، یہ سوال کرنے والے کون؟ چالاک مگر وہی. عقبہ چالاک تھے، انہوں نے دنیا کوئی سبق نہیں دیا کہ میری تجارت اور میرا کاروبار، میری زراعت نہیں. فرماتے: من نجا یا رسول اللہ؟ وہ نسخے بتا دیجیے، وہ اسباب بتا دیجیے جس سے آخرت میں نجات ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے نجات مل جائے. اے اللہ کے نبی، کچھ ایسی خاص نصیحت ارشاد فرمائیں. آپ نے بہت جامع نصیحت فرمائی، وہ ہم سب کے لیے. 3 بات ارشاد فرمائے: املک علیک لسانک، عقبہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ، بھاگنے نہ پائے. ہماری زبان دھڑلے سے چلتی ہے، جو آیا منہ میں بک دیتے ہیں، بے سوچے بولتے رہتے. کیا بول رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہوش ہی نہیں رہتے. پتہ چلا کہ کبھی آدمی کلمہ کفر بک دیتا ہے، کبھی آدمی ایسی بات بولتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، کبھی ایسی کوئی بات کرتا ہے جس سے اس کے دین و اخلاق پر اثر پڑتا ہے، کبھی ایسی کوئی بات کہتا ہے جس سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے. فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو. ہمارے بزرگوں نے، بہت بڑے محدث ہیں اور بہت ہی اللہ والے صاحب کی نسبت سے سید اصغر میاں حسین رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے. بڑے بھولے بھاڑے بڑے نیک آدمی تھے، انتہائی پاک باز اور متقی اور بڑے استاد تھے. ان کے شاگرد ہیں مفتی اعلیٰ مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. وہ حضرت کے یہاں عصر کے بعد حاضری دیتے، فرمایا جاتا میں کوئی کام رہ کر کر دیتا اور حضرت کھلاتے پلاتے باتیں کرتے. تو ایک دن کہنے لگے کہ میاں شفیع آج عربی میں گفتگو.
ہم لوگ یہاں چونکہ عربی بولنے کا مزاج اور ماحول نہیں ہے، عربی پڑھاتے ہیں، عربی لکھتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں، سبق سمجھا دیتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں، لیکن 10 منٹ بولنا مشکل، کیوں؟ اس کی کوئی مشق نہیں، اس کی ممارست نہیں ہے تکلم کی۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمانے میں کہ حضرت کیا بات ہے، ظاہر بات عربی کی اتنی قدرت نہیں، سوچ فرمایا میاں اپنی زبان میں گفتگو ہوتی اردو میں تو بے تکلف زبان بولتی چلی جاتی، کیا کیا بولنے پڑتے ہیں۔ جب ہم عربی میں بولنے کا اہتمام کریں گے تو آپ بہت مختصر گفتگو ہوگی، کام کی بات ہوگی، فالتو بکواس نہیں ہو پائے گی۔ تو زبان سے کبھی کبھی بے اختیار کچھ ایسی بات کہنا کہ یہاں اس کا تصور نہیں تھا، لیکن لوگوں کو ایک تنبیہ ہے، لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کا ولی اتنا محتاط، ہم لوگ جو آتا ہے دن بھر بولتے رہتے ہیں، اچھا زبان کو اللہ نے ہلکا پھلکا بنایا ہے، بے تکلف بے اختیار میں سوچے چلتی، تو حضرت پاک فرمایا ہم نے کرے گا نشان۔ دوستو اپنی زبان کو قابو کریں، زبان بولے تو اچھی بات ہے، کلام خیر بولے، ایسی بات ہے جو سامنے والے کے دل کو خوش کرے، بولے تو اللہ کا نام زبان پر آئے، کلمہ خیر آئے، گالی نہ آئے، غیبت نہ آئے، برائی نہ آئے، کسی کی تہمت کا تذکرہ نہ آئے، زبان میں بے شمار گناہ ہوتے اور احساس نہیں۔ دوسری فرما بلکہ ساکت نہیں تھے، وہ اپنے گھر میں فالتو ادھر ادھر مت ٹہلے، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، مطلب کیا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے سود اختیار اور اللہ کو یاد کرو، اللہ یاد آئے گا، تنہائی میں اپنی زندگی ماضی کے کارنامے تمہارے سامنے ہوں گے، آدمی سوچ بنائے اس طرح کی، تنہائیوں کو بیٹھنے کے لیے اور فارغ کریں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں ہمارے اللہ کی سطح، تو آدمی سوچے گا کہ اتنی مربوطی ہم نے کیا کیا، آخرت کے لیے کیا کیا، زندگی کیسے گزر رہی، کیا کیا ہم نے، تو سوچے گا اور روئے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے گا، اور یہ آنسو اللہ کی بہت ہی خوف الہی سے ایک قطرہ بھی اگر آپ کے چہرے پر آنکھ سے قطرہ ہوا آنسو گرے گا تو اس پر جہنم کی آگ ہے، مکھی کے برابر اگر آنسو گر گیا اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے، اس کے خوف کو سوچنے کی وجہ سے عذاب کے، تو جہنم کی آگ اس پر ہے، بہت ہی قیمتی آنسو، تو تنہائی میں بیٹھے، ہاں ہوگی، مجلس میں ہوگا، ساتھیوں کے درمیان ہوگا، اور سب آزاد خیال ہوں گے، وہاں دین کا، دین آخرت کا، اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ نہیں ہوگا، اپنی فکر قبر کی، حشر کی تیاریوں کے متعلق کوئی اس طرح کا تذکرہ نہیں آئے گا۔ فرماتا تنہائی میں کاروبار کرو، کھاؤ کماؤ، محنت مزدوری کرنا ہے، باقی وقت اپنے گھر میں یکسو رہو، کہنے کا مطلب یہ تنہائیوں میں رہو۔ پیغمبر بھی آپ کو تنہائی بہت پسند تھی، صحابہ کے ساتھ میں بیٹھتے تو آپ کا فیض جاری ہوتا تھا، آپ کی تعلیم ہوتی رہتی تھی، ان کی تربیت ہوتی تھی، ان کے اخلاق کو بڑھاتے اور سنوارتے تھے، اور نہیں تو آپ اکیلے ہوتے تھے، اور آپ کے بارے میں آتا دائم الفکر، ایک سوچ میں ڈوبے ہوتے تھے، طویل الصمت، دیر دیر تک آپ خاموش رہتے، یہاں سے چپ رہا ہی نہیں جاتا، مسجد میں بھی آتے ہیں تو بکواس چل رہے تھے۔ اور تیسری بات فرمایا وقت کی اعلیٰ فقیت، اوپر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے، توبہ اللہ کے سامنے رو، یہ اللہ بے حد پسند، سچے دل سے ندامت کے آنسو بہاتا ہے، گناہ کو اللہ تعالیٰ دھل پاپی ہوتا ہے، بازوں کا پاپی ہوتا ہے، ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، معافی دل سے مانگتا ہے اور عزم کر لیتا ہے اللہ آئندہ نہیں ایسا ہوگا، عزم مسمم کرتا ہے، آئندہ تہیہ کر لیتا ہے کہ اب اس کام میں لگنا، اس کے قریب نہیں جانا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو دھل دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والے کے گناہ کو اللہ ایسے دھلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو کے چلا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ بہت مختصر ہمارا ہے، اور فرمائے کہ آخر کے ساتھ